نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا انتہائی ادب و ازنا اللہ رب العزت دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن سچ نو قبول کرن اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرن والا بندہ بنائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ اسے دنیا عطا فرمائے، کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں، انہاں دے شر تو بچائیں۔ قابل سعادت رحم معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبعوث ہون دا ذکر کران گے، اللہ دے احسان جتاؤن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 164ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سنی رب نے اس آیت پاک چ فرمایا کہ دی کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والیاں تے اللہ نے بڑا احسان فرمایا جدوں انہاں وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس آیت پاک سنی رب نے دسیا کہ مسلمانوں تے اللہ پاک نے بہت عظیم احسان کیتا ہے کہ اپنا حبیب تہاڈی طرف بھیجیا تانوں دتا تہاڈی رہنمائی واسطے، انسانیت دی رہنمائی واسطے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ واقعہ ہی بہت بڑا احسان ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا دے بھیجنا انسانیت بہت بڑا احسان ہے، اور یہ سب تو بڑا احسان ہے، اس تو بڑا بعد انسان ہے قرآن پاک جڑا آپ دے قلب اطہر تے اتارے اللہ سونے نے، اور اس تو بڑا عمل احسان جڑا ہے وہ ہے قرآن و سنت، قرآن حکیم اللہ پاک دے احکامات نے، سنت قرآن کریم دی عملی تفسیر ہے، اور یہ مکمل نظام حیات ہے۔ اس تو علاوہ جن شیطانی نظام ہے وہ سارے تباہی بربادی دا پروگرام ہے، انسانیت کش نظام نے، غیر منصفانہ نظام نے، استحصالی نظام نے، انسان دے دوئے جہان برباد کرنے والے نظام نے، لیکن نظام قرآن و سنت، نظام مصطفیٰ، نظام خلافت راشدہ، نظام اسلام جڑا ہے یہ فطری انسانیت ساز نظام ہے، اور یہ مکمل یہ پروگرام موجود ہے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، اللہ حاضر کیا زندگی دے ہر دور دے ہر انسان واسطے، ہر شعبے دے ہر انسان واسطے جو مکمل رہنمائی موجود ہے، اور مقصد حیات دے بارے بھی دسیا، اور مقصد حاصل کرنے کا طریقہ بھی دسیا سونے رب نے۔ انسان نو پیدا اللہ رب العزت نے اپنے دیدار واسطے کیتا، لیکن وہ آسے روح ایمان حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان ایمان نہیں لیا، سچی توبہ نصوح نہیں کرتا، پھر پیشوا کو اپنے اندر نوری جاگ نہیں لیا، نوری کنیکشن نہیں لینا، اپنے اندر نوری اسم اعظم دی سم فٹ نہیں کراؤں، یہ کدے بھی شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ نہیں ٹوٹتا، اور رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ نہیں ہوتا، اور دید مولا دی نعمت اس دنیا دل دے اندر، دل دے آئینے دل دی آنکھاں حاصل نہیں ہوندے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ میں تہاڈے تے بہت بڑا احسان کیتا، اور واقعی کوئی شک نہیں، یہ وہ احسان ہے کہ ساری انسانیت تا ابد بھی شکریہ اللہ رب العزت دا شکر ادا کردے رہنا، شکر دا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ سونے نے اپنے حبیب نو اپنے نور تو پیدا فرمایا، اپنے حبیب دے نور تو
ساری کائنات کا ظہور فرمایا، جو کچھ بھی تخلیقات اللہ پاک دی تے انسان دی کامیابی واسطے سونے رب نے قرآن چ دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے وہ ہی ہے جنہاں نوں نور عشق الہی حاصل ہوئے۔ شدت نہ شد مبالغے دا سیگا، عشق اللہ دے ہم منظور ادوں ہوندا کمال نوں تاں پہنچدا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نال ہی اللہ پاک پھر مومن نوں اپنا محبوب بناوندا۔ پہلے بندہ اللہ سونے تے عاشق ہوندا، پھر اللہ سونے تے عاشق ہو جاندا۔ بقول شاعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو سچا عاشق اپنے معشوق تے سب کچھ قربان کر دیندا۔ اللہ پاک پھر انہوں وہ باطنی کمالات عطا فرماندے ہیں جڑے تصور چ انسان دے آ نہیں سکتے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، الفاظ بیان بھی بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کراؤندا۔ پھر پیشوا دی مدد نال ہی انسان باطن چ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضر شرف حاصل کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ لیکن گمراہ 72 92 فرقیاں ٹولیاں جڑے 2 نمبر غیر شرف افلاطونی نشائی جادوگر بابے شیطانی تجالی ایجنٹ مردہ دل اسلامی روحانی اسکار نشاواں دا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن سے رب نے دسیا سورہ یونس 7ویں 8ویں ہے جڑے اللہ رب العزت دے دیدار دا انکار کرتے ہیں تے دنیا دیاں نعمتاں تے خوش نے مطمئن نے، ان دا ٹکانا جہنم ہے۔ یعنی دیدار الہی دا انکار کرنے والے نوں اللہ پاک فرماوندا میں جہنم سٹاں گا۔ یہ بدبخت اسے واسطے چونکہ انہوں نے نعمت حاصل نہیں ہے، اسے واسطے قرآن کریم قرآن تا بدل نہیں سکتے کیونکہ اللہ پاک محافظ ہے قرآن دا، لیکن وہ معنی مطالب بدل دے رہے۔ اس واسطے جتھے بھی قرآن کریم جو لقاء اللہ دا ذکر آندا اتنے اللہ دی ملاقات معنی کرتے ہیں، حالانکہ معنی ہے اللہ دا دیدار۔ ایڈے بدبخت ہے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں روزے اللہ سنے رب نے ریجیکٹ کرتا سکا۔ سنے رب نے فرمایا میں تھوڑے تے بہت بڑا احسان کیتا کہ اپنا حبیب تمہیں دتا، تو سانو چاہیے کہ قدر کریے اللہ دے پیارے حبیب جڑا پیغام اللہ دا ساڈے کو لے کے آئے نے، سانو چاہیے اس پیغام دے روح دے مطابق عمل کریے۔ اسلامی علم تصوف جڑا وہ یہی ہے، اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اطرار خلاصہ ہے۔ اسلامی علم تصوف دا مقصود ہی دائمی دید مولا دا حصول ہے۔ لیکن اگر اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام تے عمل کریں گے لیاندے ہوئے تو پھر ہی اسی کامیابی حاصل کر سکنے ہیں۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیڈا بڑا انعام سونے رب نے تمہیں دتا۔ ظاہری پروگرام تے عمل کرتے ہو جڑے اصل روح نوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اقبال تاں ہی فرماندے آ قلندر لاہور علامہ اقبال کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خارو اتار کے قرآن ہو کر، آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آ کر سکتی انداز گلستان پیدا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعانا لکا ذکر کا دیکھے۔ اقبال فرماندے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دید مولا دی نعمت اور ظاہری باطنی نعمتاں کامیابیاں برکتاں خیرہ حاصل ہونیاں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اطاعت نال۔ جب تک انسان آتی اللہ آتی رسول فنا نہیں ہوتا کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔
سچا پیغام و پروگرام ساڑھے سچے پیارے آقا مولا دا ہی ہے. باقی اس تو علاوہ جنہیں نظام سب شیطانی نے. تو سانو چاہیے اللہ رب العزت دے سانو منیے اور آپ دے لے آئے پیغام نہیں اللہ سونے کو آپ پیغام لے کے آئے نے قرآن پاک دا اتنے دی روح دے مطابق اویں ہی عمل کریے جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا اور جویں اجماع اہل سنت و جماعت عمل کر دے. اس واسطے اللہ والے اجماع اہل سنت و جماعت ہی ہوئے نے. گمراہ 72 جہنمی پھر گئے کوئی اللہ والا نہ ہویا نہ ہونا نہ ہو ہی سکتا. اس لیے کہ انہوں نوری کنیکشن ہی حاصل نہیں جڑا اللہ والے دے سینے وچ ہے. اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے. سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں. سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائی. ہر میدان ساڑی مدد فرمائی. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دار تے کبر عطا فرمائی. اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.